محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كان به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحييها العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Surah Yasin was recited and Surah Fatih is requested for Shahdai Karbala, Marhum Abdul Hussein Ji Jafar, Marhumins of Jafar family, Marhumins of Habib family, Marhum Muhammad Hassan Hirji, Marhum Fatma Bai Karmali, Marhum Gulam Devji, Marhum Haidar Bai Sumar, Marhum Safdar Bai Jafar, Marhum Asghar Ali Khalfan, Marhuma Shalina Devji Karmali, Marhum Jafar AJ Devji, Marhum Muhammad Saleh Nakwi, son of Sayyid Afzal Saleh Nakwi, who passed away today in Karachi, and Kul Arwahul Mu'minina wal Mu'minat, Suratul Mubarakatul Fatiha. Bismillah. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برخوشنود ये हजरत अबुल फजल अब्बास सकाई सकीना बावाज़ बुलंद सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد. कोई माने या ना माने है ये ईमान मेरा
نام عباس تو بخشش کا ہے سامان میرا، چشمہ فیض ہے، چشمہ فیض ہے یہ در ہر ایک عطا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، منشاء زہرا ارادہ یہ علی حکم جلی، ثانی جعفر تیار ہے غیرت کا ولی، خاص تحفہ ہے یہ، خاص تحفہ ہے یہ خالق سے مرتضی کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، باب شہر شہادت کہ جو بھی آئے گا، جو بھی مانگے گا قسم حق کی وہ مل جائے گا، نسخہ کیمیا، نسخہ کیمیا نام بس شفا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، کہا شبیر نے زینب سے جو یہ خوش ہو کر، میں ہوں آفتاب صبر کا یہ وفا کا ہے قمر، فخر ہارون ہے، فخر ہارون ہے یا کربلا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، دیدے کرتا ہوں عالم پر تو کالم رکتا ہے، دیدے کرتا ہوں عالم پر تو کالم رکتا ہے، یاد آ جاتے ہیں غازی مجھے یوں لگتا ہے، اب بھی روتا ہے، اب بھی روتا ہے یہ زینب تیری رضا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، نام
نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، اس میں آزم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ سورۃ مبارکۃ الفاتحہ۔ پر خوشنود ابوالفضل عباس بآواز بلند صلوات۔ تو بادشاہ وفا کا دو جگ میں تیری شاہی، پنجتن ہے تجھ پہ نازا، ایسی وفا نبھائی، پنجتن ہے تجھ پہ نازا، ایسی وفا نبھائی، شاہد تیرے علم پہ پنجتن کا یہ نشان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، باز بلند صلوات۔ ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، پیاس سکا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، پیاس سکا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم، جانے کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جری، جانے کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جری، لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی، لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم، لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، لاش اندھیرے میں
سکینہ کی تھی محتاج کفن، شمع تک شام کے زنداں میں جلائی نہ گئی، شمع تک شام کے زنداں میں جلائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہاں رو رو کر، لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہاں رو رو کر، ہائے قسمت تیری شادی بھی رچائی نہ گئی، ہائے قسمت تیری شادی بھی رچائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ہاتھ اٹھ نہ سکا، بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ہاتھ اٹھ نہ سکے، لاش اصغر کو کلیجے سے لگائی نہ گئی، لاش اصغر کو کلیجے سے لگائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشک بچائی نہ گئی، پیاس سکا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، پر محمد وآل محمد صلوات۔ یا علی اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ مومنین جانتے ہیں کہ اس ادارے میں ایک بھائی ہمارے کل بھی جن کا ذکر کیا گیا، وہ سخت علیل ہے اور آج باب الحوائج کا دن ہے،
تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی شفایابی کے لیے 3 مرتبہ زور سے ہم درود پڑھیں مل کر، اور حضرت عباس کی بارگاہ میں اس کو ہم تحفہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تعمیل حکم ایک سلام جس کو پیش کیا گیا تھا چند دن پہلے، اس کی فرمائش ہے تو اس کے چند اشعار پیش کروں گا. اور محمد و آل محمد صلوات. کیا پوچھتے ہو اہل عزا، ہے کیا کروں بیان، میں زائر حسین ہوں اور ایک نوحہ آیا ہوں کربلا سے بصد رنج اور فغان. کوئی کرے سوال آنسو ہے کیوں رواں، دل کربلا میں رہ گیا، میں آ گیا یہاں. دل کربلا میں رہ گیا، میں آ گیا یہاں. یہ دل بنا حسین کے پائے سکوں کہاں، دل کربلا میں رہ گیا، میں آ گیا یہاں. نام حسین کافی تھا رونے کے واسطے، ایک ایک قدم رلاتی ہے یوں کربلا مجھے. پہلے میں خیمہ گائے حسینی پہ رک گیا، پہلے میں خیمہ گائے حسینی پہ رک گیا. یاد آ گیا کہ ایک بہن آتی نوحہ غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن. میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. نکلا میں اس کے بعد خیام حسین سے، آثار تھوڑی دور تھے قتل یزید کے. دیکھا مقام باجو بریدہ میں رو دیا، دیکھا مقام بازو بریدہ میں رو دیا. کیسے پکارا ہوگا وفا کا آسماں، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے. دل کربلا میں رہ گیا، میں آ گیا یہاں. گہوارہ ایک چھوٹی عمارت میں تھا رکھا، گہوارے میں چلکا تھا ایک خون میں بھرا. گہوارہ چوم چوم کے دے دے کے لوریاں، گہوارہ چوم چوم کے دے دے کے لوریاں.
تھا کہہ رہی ہو حسین و حسن کی ماں قربان اصغر جان آ جاؤ دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا محمد وال محمد صلوات کاش عباس نہ مارے جاتے 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 دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے بھائی تم بات ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے اس طرح لگے ناک بھر کے کلیجے مسنا اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں غبار یوں نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے گردن شاہ پہ یوں رنگ میں نہ خنجر چلتا یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا یوں نہ سرنے سارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے شام غربت نہ سکینہ کے تماچے لگتے گوشوارے نہ اتارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہو کے پابند رسول سید سجاد چلے نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کبھی چہرہ کبھی بازو کبھی سینہ پیٹا قید خانے سے وطن آئے تو زینب نے کہا دن نہ یوں غم میں گزارے جاتے کاش عباس
न मारे जाते। आज भी आती है ये कब्र सकीना से सदा, ए चचा लाती न जिंदान में यूं हमको कज़ा, साथ गर हम भी तुम्हारे जाते। काश अब्बास न मारे जाते, काश अब्बास न मारे जाते, काश अब्बास न मारे जाते। और मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु। Sayyid Bilal, my respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Alhamdulillah, this afternoon we had another successful Hussein service day. I want to thank all the volunteers who came out. We had a bunch of our youth that participated both on the gents and the ladies side. And alhamdulillah, we were able to put together 4,000 meals. So again, those Muhammad. Inshallah, those will be distributed to those in need locally and as well as through the food pantries. Just a few reminders. Tomorrow is the deadline for madrasa registration. The first day of class will be Sunday, September 15th. We do need all parents to make sure that children are registered by tomorrow so we can start coordinating the classrooms. It's very important, please. Payments will be due September 30th, but registration, please, needs to be done by tomorrow. You can register by going to the website, clicking the madrasa link. It'll take you right to the electronic registration page, or as well, it was distributed via the email a week ago, and we'll be sending a reminder email tonight for those who have not yet registered. Another big thing we need to ask everyone here to please register, those who have done it in the past, also those who have not maybe done this yet, is the annual blood drive. Inshallah, we're going to have two trucks here on Tuesday. And there'll be times coordinated throughout the day through the evening. The sign-up sheets are located both on the gents and the ladies side as well. Please see the coordinators for this. On the gents side, Brother Riaz Karmali. On the ladies side, Sister Sayeda Karmali. Again, if you have not done this, please do so. There's a tremendous need, and as well, this is something I know most of us that are eligible of doing can easily do. It doesn't hurt. Other reminder, Eid al-Adha, I had mentioned that we'll be going through a major renovation at this center beginning after these months, these holy months, for interior and exterior renovation next Friday, February 13th. Here at the center, we'll be sharing those plans, and will be an opportunity for those in our community, our members, to ask questions regarding the renovations. Again, we intend to start later this year, and we'll be sharing the high-level plans of what all that will cover, as well as some of the logistics around logistics of conducting the programs here during the renovation. So it'll be a special general meeting, and we'll be sending the notice out officially tonight, which meets the criteria for the constitution of a 5-day notice. So inshallah, next Friday, it will begin. We'll begin here. We'll have Salatul Maghrib, and shortly after, 8 p.m. is when we'll begin with the meeting. So inshallah, we invite all ladies, gents, families to come and excited to share the plans with you. One last reminder, on Tuesday, we're expecting, as usual, every year, overflow in our parking. We will be having volunteers guiding you on parking. Please cooperate with the volunteers as well as with our security team on Tuesday.
we'll be parking in the grass areas and coordinating that. And we are asking for a couple of volunteers. One of our main volunteers right now tonight is struggling and is in need of prayers. So two things. One, please remember him in your prayers. And also I ask, when someone's down, someone else has to rise and get up. So I'm asking for help on Tuesday. Let's remember everyone that we lost with the Surah Fatiha. Let us all recite 5 times, I am Yujibu for all those who are sick, for our brother who's sick, for all those others that are sick in community near and far, for the safety of all the Muslims, for the safety of holy places, and all those in need of du'as. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب الضر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر 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 إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Before we start, this just one stanza. خزانے کی جو زینت ہے اسے الماس کہتے ہیں خزانے کی جو زینت ہے اسے الماس کہتے ہیں تمنا ہو جو پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں تمنا ہو جو پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں جہاں پیے سب پانی اسے کہتے ہیں دریا جہاں پیے سب پانی اسے کہتے ہیں دریا جو دریا کو پلائے پانی اسے عباس کہتے یا عباس محمد وآل محمد صلوات Mu'mineen sitting in the back, can I please request that you please move as forward as possible, as forward as possible. Recite 3 times salawat and please move forward as much as possible. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد
وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين والذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. أما بعد، فقد قال مولانا أبو فضل العباس: الحمد لله الذي شرف هذا بقدوم أبيه من كان بالأمس بيتا أصبح قبلة. أيها الكفرة الفجراء أتصدون طريق البيت لإمام البررة من هو أحق به من سائر البرية ومن هو أدنى به؟ ولولا حكم الله الجلية وأسراره العلمية واختباره البرية لطار البيت إليه قبل أن يمشي لديه. قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه. صدق مولانا أبو فضل عباس. Before we begin, the night is the 8th of Muharram, a night where many of you remember that man who is Babul Hawaj. There's many in this community who are ill. There's a young man in this community in particular who's very ill. Upon this night, through the right of Babul Hawaj Aba Fadl Abbas, we pray for the health of that young man and for his shafa. For the love of Muhammad and Ali Muhammad, Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. For the love of Fatimah al-Zahra, one more salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. For the hastening of the reappearance of the master of our time, Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. The night we've entered upon is the night of the 8th of Muharram. This is that night that many throughout the world, throughout different traditions, they remember that man whom was named Aba Fadl Abbas. In an army where everyone had virtues, everyone had characteristics which were positive. As the Imam, he says, فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ. He says, وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ أَبَرَّ وَلَا أَوْسَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. He says that I don't know any companions more loyal and better than my companions, and I don't know any family more righteous than my Ahlul Bayt. But you find from amongst a group of individuals where everyone had virtue, you find there was one individual whom in particular was unique. There was one individual whom in the most literal sense of the name, he was Abu Fadl, the father of virtues. As I said, this is that night. Many of you take out nadar upon this night. Many of you from the Iranian or the subcontinent, you have hazri upon this night. I know many of you have this connection, you have this bond with Aba Fadl Abbas. That who is Abbas? How unique is Abbas? You know, everyone on the day of Ashura was sacrificed for Sayyid al-Shuhada. When Akbar he went towards the Imam, he said, "Oh father, may I be sacrificed for you."
When Qasim went towards the Imam, he said, "Oh uncle, may I be sacrificed for you." When the companions, they would speak to Hussein, they would say, "Bi abi antum wa ummi," may my mother and my father be sacrificed for you. But on the day of Ashura, there was only one man, that Hussein for whom everyone was sacrificed. That Hussein would say, "Oh Abbas, may your brother be sacrificed for you." That how unique is Aba Fadl Abbas. I don't know if you've gone towards Karbala, and if you haven't gone, may Allah grant you the ziyarah of Sayyid al-Shuhada. But you know, when you stand in Bainul Haramain, on one side you see the haram of Sayyid al-Shuhada. On the other side, you see the haram of Aba Fadl Abbas. You know, sometimes it's perplexing. The mind is bewildered. You think to yourself, that should I go towards the Imam first or should I go towards Aba Fadl Abbas first? It's at this dilemma that the ulama they state that go to the shrine of Abbas, gain ijaza from the shrine of Abbas, then go towards your master Hussein. And you know what you recite when you go to the shrine of Aba Fadl Abbas? You say, Ya kashif al karb an wajh al Hussein, ikshif al karb anni wa an hadhihi al ummah. You say, "Oh, the one who removed calamities from the face of Hussein, remove calamities from me and from this ummah." You know, tonight I don't have any topic except for the virtues of Aba Fadl Abbas. We'll examine whom Abbas is from four sources. Number one, we'll look at the ziyarat. Number two, we'll look at the hadith about Aba Fadl Abbas. Number three, we'll look at the poetry of Aba Fadl Abbas. And number four, we'll look at that sermon which Abbas gave on the 8th of Dhul Hijjah on top of the Kaaba. And from these four sources, we'll try to understand who is this man Abbas. That if you want to know who Abbas was, the son of an Imam Abbas, the brother of two Imams Abbas, the uncle of 9 Imams Abbas, that Imam is Zaman, the Imam of our time, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Our Imam, when he sends his salams upon his uncle Abbas, he says, Assalamu ala Abil Fadl Abbas ibn Amir al-Mu'mineen, al-Muwasi akhahu bin nafsihi, al-akhid lughdahu min amsihi, al-fadi lahu al-waqi. He says, As-sa'i alayhi bima'ihi al-maqtu'a yadah. What does he say? He says, Salams be upon Abbas, the son of Amir al-Mu'mineen, the one who preferred his brother to himself. The first quality of Abbas from the ziyarah that we derived is that Aba Fadl Abbas is an individual. He preferred the Imam of his time towards his own wants. That this is the first lesson, that when we begin to understand the greatness of Abbas, the greatness of Abbas, it stems from self-sacrifice in the path of Ahlul Bayt alayhimus salam. Then after that, the Imam, he gives an insight into the greatness of Aba Fadl. He says Abbas is the one who took his provisions from tomorrow upon this day. That when you want to understand what quality made Aba Fadl Abbas so great, is that you find Abbas was an individual who would make the most of his opportunities. That upon this day, there is no greater opportunity than the blessing of life itself. You find Abbas, he would make the most of it. You know, I remember when Musa and Khidr, when they meet within that famous Quranic story, there's a hadith which talks about the advice which Khidr gave towards Musa upon their departure. Khidr says, "O Musa, make sure within your life that you never close a door which you can't open again. And you never open a door which you can't close again.
that you find over here, Khidr, he gives this advice that, oh man, when you have been given this life, maximize your time within this world, that it goes by at the blink of an eye. Abbas is that individual. He maximized his provisions for the hereafter by making the most of his time within this world. And this is why in a different ziyarah, you say about Aba Fadl Abbas, أشهد أنك بالغت النصيحة وَأْتَيْتَ غَايَةَ الْمَجْهُودِ. What do you say? You say, O Aba Fadl Abbas, I testify to the fact that you had the utmost, the peak of sincerity, and you were an individual who exerted the maximum effort, O Abbas. You know, there's many in this hall, they're born with talents and abilities and skills. But you find the one who maximizes as effort will overcome the skill of an individual, and the one who has skills, it'll take him towards the maximum height. Now we come towards Abbas. I mentioned a couple of the lines of the ziyarah. Now let's see who the life of Abbas was. Whom was this individual? That when you look at the name Abbas, do you know what the name Abbas it means? Have you read the Quran? Abasa wa tawalla. He frowned and he turned away. You find Abbas was a type of lion. That within the time period of the Arabs, the bravest species was the lion. And when they wanted to show an exemplar the bravery of someone, they would compare that individual with a lion. But you find that Abbas wasn't just any lion. The name Abbas means that the lion, that when he frowns, other lions, they run away from this individual. That whom is Abbas? One of the titles of Abbas is Qamar of Banu Hashim. That Abbas is the moon of Banu Hashim. In the same way, the Arabs, when they wanted to show bravery, they would give the name related to a name of a lion. You find when the Arabs wanted to show the beauty of an individual, they would compare that individual with the full moon. That's why in Banu Hashim, for Abbas to be the moon of Banu Hashim, it's a virtue. Why? In a household where beauty ran from the Prophet Muhammad to Amir al-Mu'mineen down the lineage, for Abbas to be the moon of Banu Hashim, you find it's the virtue of this individual. In a household where Abu Talib was Qamarul Batha, the moon of the land of Batha. In a household where the father of the Prophet Muhammad, Abdullah, was Qamarul Haram, the moon of the Haram, the sacred land. You find in that household, Abbas is the moon of Banu Hashim. But you know, when you have a moon, the moon has certain qualities in relation towards the sun. Let's go towards the Quran. The Quran, it says, وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. That it says the sun and when it shines, and the moon by when it follows the sun. You find the first aspect and the first quality of the moon is that the moon, it follows the sun. The path the sun it takes, the moon is around that orbit. The second quality of the moon is that you take light from the moon when the sun is not present. When the sun is there, you go outside, you don't see the moon. It's only when the sun it sets that the moon it becomes visible. The third quality of the moon is that the moon it doesn't have its own light. It's a reflection of the light of the sun. Now when the Quran it says وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, you find that although from the outward the verse is talking about the celestial systems, but the hadith is there that within these two ayat, when it says the sun, it's a reference towards the son of Nabuwa, towards the Prophet of God. And when it says the moon, it's a reference towards the moon of Imamat. That Imamat is that guiding light. It doesn't take its own source. It reflects the light of revelation, the light of Nabuwa,
nubuwa. In the same way that you only see the moon when the sun is not there, this guiding light of imamat, it only begins when nabuwat is not present upon this earth. You find this is that reality. And you find these aspects of the moon of Abbas being Qamar Banu Hashim. You find this is an individual who would reflect around the guidance of Sayyid al-Shuhada. That you want to look at this Abbas, quality after quality. I mentioned the name Abbas, it signifies bravery. You want to know the bravery of Abbas? It was the night before Ashura. Abbas, he's speaking towards Ali Akbar. He says, "Oh Akbar, you see that army on the other side in those tents? I've divided that army into 4 portions. One portion will be for the companions. The second portion will be for you, and 2 portions will be for me, O Akbar." Then he says, "O Akbar, when I finish with these 2 portions, then I'll come and help you. When we finish with that third portion, then we'll go and help the ashab and the companions." This is Abbas. You know, I remember on the day of Safin, I narrated something for you 2 days ago, but I'll complete the narration. It stated on the day of Safin, Aba Fadl Abbas, he goes out in battle upon that day. You know, when Abbas would fight, right, there was a specific quality that Abbas would have, is that he would cover his face with a niqab, with a veil. You find Abu Fadl Abbas on the day of Siffin, he's fighting and he's fighting, he's going through the army. People, they begin to say that's Ali ibn Abi Talib fighting upon the day of Siffin. But as Abbas is fighting, you find that Amir al-Mu'mineen, he walks out from the qalb, from the middle of the army. You imagine the confusion at that moment. The people, they began to say that we thought Ali was fighting over here. Ali is standing in the middle of the army. They say, "Oh Ali, who is this warrior within your army?" Amir al-Mu'mineen, he looks towards Abbas. They say towards Abbas, "Oh man, who are you?" Abbas, he looks towards his father. The Imam says, "Oh Abbas, don't answer." They ask a second time. Abbas, he looks towards Amir al-Mu'mineen. The Imam says, "Oh Abbas, don't answer." It's only that third time when they ask, the Imam says, "Oh Abbas, tell them who you are." Abu Fadl Abbas. Abu Fadl Abbas, he says, "Ana Abu Fadl Abbas." That I am Abbas, the moon of Banu Hashim. You know what they reply by saying? They say that we thought that the army of Ali already has 2 moons. You know what Abbas says at that moment, which shows the status of Abu Fadl Abbas? He says those 2 moons are Hassan and Hussein. They are the sons of Rasul Allah. I am the son of Ali ibn Abi Talib. It is the job of the son of Ali to protect the sons of Rasulullah. Then after that, Abbas, he says, they are the eyes and I am the hands. It is the job of the hands to protect the eyes. This is whom Abbas was in bravery. You know, on the day of Ashura, the hopes of the women, they lied in Abbas. That Zainab would look towards Abbas, Kulthum would look towards Abbas. Why? You find this army, when you look at the companions of Sayyid al-Shuhada, a majority of them, they were elderly individuals. The other portion of them were children. People like Qasim, they were children. But there were 2 individuals who were of fighting age. One was Ali Akbar, the other was Abu Fadl Abbas. Each of them, they would look towards Abbas. That Abbas was the supporter. He was the backbone for this Ahlul Bayt. That, you know, Marhum Kazwini in his book Riyadul Quds, he narrates a narration that when Imam Zainul Abidin on the 13th of Muharram, when he sees the body of his uncle Abbas, he says, "Oh my uncle Abbas, if you were there, they wouldn't have taken the hijab of my aunt Zainab." He says, "Oh my uncle Abbas, if you were there, they wouldn't have taken us through the marketplaces."
This is Abbas, the backbone of Ahlul Bayt. You know, there was only one martyr, that Imam al Hussein, on the day of Ashura. He says this line, Al-an in kasara dahri. He says, Oh Abbas, now my back has been broken. That you look in every language, whether it's Arabic or Persian or Urdu or English, you find in each language the back, it resembles support. In English, don't you say this individual is my backbone? You find that Abbas was the backbone towards this Ahlul Bayt. And this is why when you look at the hadith, you find hadith after hadith praise about Fadl Abbas. You find that our fourth Imam, Imam Zainul Abidin, salawatullahi wassalamuhu alayhi. Our fourth Imam, he says, Rahimallahu ammi al Abbas. He says, may Allah have mercy upon our uncle Abbas. For our uncle Abbas, he preferred his brother to himself, and his arms were cut defending his brother. So in heaven, Allah has given him wings in the way that Ja'far al-Tayyar was given wings in paradise. But then after that, he says, Inna lil Abbasi indallahi azza wa jal manzilatan yaghbituhu alayha jami'u shuhada yawm al-qiyamah. He says that my uncle Abbas has such a position that when all of the martyrs see the position of my uncle Abbas, they will be envious, they will covet that position. That what is the status of the shuhada? The hadith, it says that fawqa kulli birrin birrun, that above every single good action there is a good action, until you're killed in the way of Allah. That this is the status of the martyrs. That although the martyrs are those individuals who were killed, it's through the spilling of their blood a nation can be revived. But you find each of those martyrs on the day of judgment, when they see the position of Abu Fadl Abbas, each of them will desire the position of Abbas. Now I'll go towards a different tradition. The tradition of the sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. The Imam, he says, Kan al-Abbas ibn Ali alayhi salam nafid al-basira. What does the Imam say? He says that indeed Abbas ibn Amir al-Mu'mineen alayhi salam was a person with profound insight. That you know what basira is, insight is. Many people, they have vision and they can walk in this world physically. But a person with insight is a person who is able to see the path of truth. That although he has these physical eyes to guide him, you find it's through the eyes of the heart that he can find that eternal reality, that eternal salvation. You find the hadith of Rasulullah says, it says that the person who is blind is not the one who has lost his vision. But the person who is blind is the person who has lost his insight within his heart. That the blind person, this is the true reality. You know, there's a famous incident that Ayatollah Mohsen al-Hakim, he was invited by Shah Faisal towards Arabia. When he was invited there, and I'm saying Arabia on purpose, I'm saying Hijaz on purpose over here. When he was invited over there in the time of Hajj, Shah Faisal sends Mohsen al-Hakim his plane. Mohsen al-Hakim, he says, no, I don't want to get upon this plane. It is from the money of the Muslims. I'll take my own plane. Mohsen al-Hakim, he goes towards Hijaz. Over there, you find a gathering is there of the ulama from other schools of Islam. When one of those individuals, Abdullah bin Baz, the mufti over there at that time, he's going around the table, he sends his salam towards everyone except Mohsen al-Hakim. Shah Faisal, he says that why didn't you send salams upon my guest? He replies by saying that this man is a Shia, he is a kafir, thus I don't send salam upon him. He says, why do you say this? He replies by saying they believe in the ta'wil, the esoteric interpretation of the Quran.
When the person has the Quran, they should take it literally. They don't take the Quran literally in every instance. At that point, Ayatollah Mohsin al-Hakim, he says to that man, Abdullah bin Baz was blind. He says, if this is the case, then you're going to be at the biggest loss. Why? Because the Quran says, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. That the one who is blind within this world, he will be blind in the hereafter. You find this verse of the Quran, it's not talking about physical vision, it's talking about the insight a human being has. After that, Mohsin al-Hakim, he begins to speak to Shah Faisal. The student of Mohsin al-Hakim is narrating this instance. Shah Faisal, he says to Mohsin al-Hakim that, it's the 20th century. You Shia, you go towards these grave sites. You kiss the gold, you kiss sand, you kiss the dust. That aren't we intellectual now? Haven't we passed this stage? You find Mohsin al-Hakim, he narrates that at that moment I did the wasila of Aba Fadl Abbas. He says, I did the wasila of Aba Fadl Abbas to find an answer. That I could have answered him intellectually, but he wasn't an intellectual person. He says that when I did the wasila of Abbas, at that moment a person, he brought in a Quran from centuries ago. When Shah Faisal, he sees the Quran, he begins to kiss that Quran, he begins to touch that Quran. At that point, Ayatollah Mohsin al-Hakim, he stands up, he yells bid'ah. Shah Faisal says, what are you doing? You're Shia. This is usually something what we say towards you. Why are you saying bid'ah? He says it's because you're kissing the gold and the lining upon this Quran. Shah Faisal, he replies by saying, my intention isn't to kiss the gold and the silk linings. My intention is to respect the Quran. Ayatollah Mohsin al-Hakim says, when we go towards Karbala, when we go towards Najaf, our intention isn't the gold over there. Our intention is to show respect towards those who are buried over there. You find this is something an individual with insight can answer in this manner. An individual following in the footsteps of Aba Fadl Abbas. I continue. I've given you hadith, I've given you ziyarat. But one of the most potent sources to understand Aba Fadl Abbas is through the words of Aba Fadl Abbas. Then on the day of Ashura, there was a number of poetic utterances which show the status of Aba Fadl Abbas. It's stated that when Aba Fadl Abbas, he reaches the Furat, and the Maqatil, they differ. They range from 2,000 to 10,000 individuals at the Furat. Abbas, he fights them off, he reaches the water of the Furat. When he reaches the water of the Furat, you find Abbas, he begins to speak and he recites these lines of poetry. He says, Ya nafsu min ba'dil Hussein huni, فبعده لا كنت أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين هيهات ما هذا فعال الدين ولا فعال صادق اليقين. You know what Abbas he says? He says, O soul, after Hussein, may you be debased and lowered. That he says, neither were you nor will you be. Hussein is about to enter upon death, yet you want to drink this cold water? No, this isn't the action of my religion. This isn't the action of that Sadiq, of the one with certainty of truth. This is Abbas. That Abbas is that individual. He transcended the spiritual realms. That Ayatollah Qadi Tabatabai, he states that I would spend year after year doing spiritual meditation and exercise. After 40 years, it was only in the shrine of Aba Fadl Abbas that realities they began to be unveiled for me. This is Abbas, that he speaks towards his soul, and this is a lesson towards us. People, they often ask, is that how can we tread the path of spirituality? You find there are three pieces of advice that are given.
The first advice when you start this path is that you do musharata, that you make a condition that, oh Allah, I'm moving in your direction. I'm leaving behind these vices which make me suffer, which make my family suffer, my parents, my community. You make this condition. After that, you do muraqabah, that you're vigilant towards yourself. You're aware of your action at all times. And the third thing you do is muhasabah. You account for yourself. Rasulullah would say, Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. He says, account for yourself before you're accounted for on the day of judgment. You find Abbas as an individual that although he has the status, he speaks, he says, Ya nafsu min ba'd al-Husayn huni. But no, let's look at a different line of the poetry of Abbas. You know, on the day of Ashura, that after he gets the water, and they cut the right arm of Aba Fadl Abbas. Abbas, he says, Wallahi, in qata'tumul yamini. He says that if you cut my right arm, he says, Inni ohami abadan an dini. وعن إمام صادق اليقين سبت النبي الطاهر الأمين نبي صدق جاءنا بالدين Musaddiqan bil wahid al amini. That what does Abbas say? He says, Wallahi, that if you cut my right arm, I will never stop defending this religion. I will never stop defending that Imam who is truthful. I'll never stop defending the one who is the grandson of the pure and that honest prophet. This is Abbas. You know, if you want to see who Abbas is a man of value. That there was nothing in the life of Abbas that would stop him from protecting his religion. That this is a lesson we derive from Aba Fadl Abbas. But you know, incident after incident, if you want to look at the greatness of Abbas, one of the greatest incidents, it took place on the 8th of Dhul Hijjah. The time was the time of Hajj. You find people that at that time, Yazid, he had made a plot to assassinate Imam al-Hussein in the precincts of the Kaaba. Imagine in that precincts of the Kaaba where you can't even kill a mosquito when you're at Hajj. At that point, they want to kill the grandson of Rasulullah. It's at that point, the narrations they speak, that Aba Fadl Abbas, he gives a sermon which is very unique in Islamic history. And if you want to look at the source of the sermon, you find that the manuscript to this sermon was found in Lucknow. There were a number of manuscripts from the Turath and from the inheritance of Ahlul Bayt that were taken to other places like Turkey, for example, towards Afghanistan, for example, towards India, for example, due to persecution and the destroying of this Turath, of this culture, of these writings. So you find over there, this manuscript of this sermon was found in the library of Nasir al-Millat, the son of Hamid Hussein Musavi, who wrote Abaqatul Anwar. You find over here within this sermon, it stated that Aba Fadl Abbas on the 8th of Dhul Hijjah, he stands on top of the Kaaba. That this is something only Abu Dhar did in Islamic history, or Amir al-Mu'mineen did, or Bilal did on the conquest of Makkah. You know, when Bilal, he stands on top of the Kaaba during the conquest of Makkah to say the Adhan, Bilal, he pauses. He says, Oh Rasulallah, when we were in Medina, we would face Makkah. Right now, I'm standing on top of the Kaaba. Which direction should I face? Rasulullah, he says it's simple, Bilal, face towards me. That Rasulullah is showing that he is that ruh and that spirit of the Kaaba. On the 8th of Dhul Hijjah, Abbas, he stands on top of the Kaaba, and the narration, it says, Ashara biyadihi ila baytillah. That he points towards the Kaaba and he begins to speak. He says, Alhamdulillah alladhi sharrafa hada biqudum abihi, pointing towards Imam al-Hussein. You know what Abbasi says?
He says all praises belong to the one who honored this house with the feet of his father, referring towards Sayyid al-Shuhada. He doesn't say biqudume abi, the feet of my father. That, is there anyone in this hall who would say that Abbas did not have the haq to call Amir al-Mu'mineen his father? No, nobody can say that. But despite that, you find Abbas, he gives a lesson in humility. He gives a lesson in adab and etiquette in front of the Imam. He says, Alhamdulillah alladhi sharrafa hada biqudume abihi, with the feet of his father. Abbas, he doesn't say with the coming of his father. He says with the feet of his father. Why does Aba Fadl Abbas say this? When you look in the precincts of the Kaaba, you find there is a maqam where the feet of Ibrahim are there, the maqam of Ibrahim. You find Abbas is giving a lesson towards these Muslims that you recognize the one who built this Kaaba, but you didn't recognize the one who saved the message of Tawheed, the one who saved the message of Islam. After that, he begins to speak. He says, Man kana bil amsi baytan asbaha qibla. That house yesterday, it was just a house. But it was after the coming of this father that you find that this house, it became the qibla and the direction of the Muslims. Then he says to them, Ayyuhal kafaratul fajara. He says, O disbelievers, O open sinners. Abbas, he says this in a very interesting place. He says this when there are people wearing the ihram of Hajj in front of him. He says this when there are Muslims in front of him. But Abbas, he's giving them a lesson that when the grandson of Rasulullah is calling you and you're rejecting the grandson of Rasulullah, what is the point of a Hajj like this, that it's coming at the harm and the neglecting of the grandson of the Prophet? He says, Ayyuhal kafaratul fajara atasudduna tariq al-bayt li imam al-barara, that you're going to stop the path towards the house of that righteous Imam, that you're stopping him from going towards the Kaaba. Then he says, Man. He says what? He says, Man huwa ahakku bihi min sa'iril bariya wa man huwa adna bihi. He says, the one who has a greater right to this house than the rest of creation and the one who is the closest towards it. That you find this is the spirit of the Kaaba. I remember in the time period of Imam Ali al-Hadi, one of the companions of Imam Ali al-Hadi was going towards Karbala. Imam Ali al-Hadi says towards him, pray for me when you go towards Karbala. The companion, he goes over there, he begins to pray for Imam Ali al-Hadi. Another man, he asks that, who are you praying for? He says, I'm praying for the grandson of Rasulullah. He says, no, you must have made a mistake. The grandson of Rasulullah, his dua would be accepted just like that. Why would he ask you to pray for you? You pray for him. You find what happens. This man, he goes back towards the Imam. He says, Oh Imam, why did you ask for me to pray for you in Karbala? Aren't you greater than the grave over there? He replies by saying, didn't Rasulullah pray at the Kaaba when Rasulullah was greater than the Kaaba? He says, the reason that I asked you to pray for me is I wanted you to understand the value of the ziyarah of my grandfather Hussein. You find all of these traditions, they show that certain places, they have a sacred nature. You find the tradition, the khutbah of Abbas, it continues. It says, وَمَنْ هُوَ أَدْنَى بِهِ. Then Abu Fadl Abbas, he says, وَلَوْلَا حِكْمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وأسراره الإلية واختباره البرية لطار البيت إليه قبل أن يمشي لديه. But Abbas, he says, if it wasn't for the hidden wisdom of Allah, and if it wasn't for the laws of causation, you would find that this house, it would go towards Imam al-Hussein before he walked towards that house. Then he says, قَدْ اسْتَلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَلِمُ يَدَيْهِ.
He says people they kiss Hajarul Aswad, but Hajarul Aswad kisses the hand of the Imam. Then he says after that, وَلَوْلَا لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِنْ مَشِيَّةِ الرَّحْمَنِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَى أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ. He says if it wasn't for the fact that the will of my master was in line with the will of Allah, I would attack you in the way an angry eagle it attacks the sparrows within the air. You find Aba Fadl Abbas, he shows his ma'rifah. He shows that the Imam is the one whose will is in line with the will of Allah. Then he says to those people, أَتُخَبِّنُ قَوْمًا يَلْعَبُوا بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ. He says, وَلَا فَدَيْتُ بِالْحَامَّاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ دُونَ الْحَيْوَانَاتِ. He says that are you trying to scare those people that would play with death as children? Imagine how are we now that we are men in front of you. He says that instead of animals, I am willing to sacrifice my closest one for the greatest of God's creations. He says that when you go towards Hajj, you sacrifice animals. But Abbas says, I am willing to sacrifice my closest confidants for Sayyid al-Shuhada. Then after that, he says, Hayhat fanduru tum manduru. He says, be aware, reflect, and then reflect again once isn't enough. ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر وممن في بيته الغواني السكران وممن في بيته الوحي والقرآن وممن في بيته اللهوات والدنسات وممن في بيته التطهير والآيات. He says, where are those individuals that drink alcohol and where are the possessors of the pool of Kautar? He says, where are those individuals that they have drunken singers within their houses? And where is the status of the one whom revelation and the Quran was within his house? Where are those individuals that impurities are within their house? Where are the ones that purification itself comes from their house? Then he says, وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا قُرَيْشٌ. He says, you're making the same mistake that Quraysh used to make. لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم. He says you're making the same mistake that Quraysh they made because they intended to kill the Prophet of God and you intend to kill the son of the daughter of Rasulullah. Then after that Abbas he reminds them of one fact. وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا وَلَا يُمْكِنُ لَكُمْ قَتْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا دُمْتُ حَيًّا سَلِيلًا. He says it wasn't possible for them to harm Rasulullah when Amir al-Mu'mineen was alive. How is it possible for you to harm Aba Abdullah when Abbas is alive? Then he says to them after that, he says, تعالوا أخبركم بسبيله بادروا قتلي واضربوا عنقي ليحصل مرادكم ولا بلغ الله مداركم وعدد أماركم وأولادكم ولعن الله عليكم وعلى أجدادكم. That what does Abbas say? He says that if you want to kill Hussein, let me show you that path through which you can kill Hussein. It goes through fighting me. It goes through cutting my neck. May Allah never allow you to achieve your objectives. May He disperse your tribes and your children. And may the mercy of Allah be removed from you and from your forefathers. That this sermon, that Abbas, he shows a grandeur and a jalal which is unique within this sermon. But you know the question it comes up that where did Abbas gain this loyalty to Ahlul Bayt from? And without a doubt, one of those significant factors was the upbringing of his mother Ummul Baneen. You know, Amir al-Mu'mineen,
He goes towards Aqil within the mosque. He says, "O Aqil, bring me a lady from whom comes from a tribe, from a lineage of warriors." You find Aqil after a month, he says to the Imam, "There is a lady by the name of Fatima al-Kilabiya." You find that when this Fatima al-Kilabiya, when Ummul Baneen, she goes towards the house of Amir al-Mu'mineen, she breaks down crying at the doorsteps of the house of Ali ibn Abi Talib. You find it's at that moment the daughters of the Imam, they come out. They say, "Why do you cry in this manner?" She says, "How can I enter that house where your mother Fatima Zahra used to reside in that house?" This is the status of Ummul Baneen. You know, when Amir al Mu'mineen would call her Fatima, tears would fall from the eyes of Ali ibn Abi Talib. Ummul Baneen, she would notice this. She would say, "Oh, my master, whenever you say the name Fatima, I see tears are falling from your eyes. Don't call me Fatima anymore. Call me Ummul Baneen." You know, it's this Ummul Baneen. She would say to Abbas, "Oh, Abbas, never call Hassan and Hussein your brothers, Abbas. Always say Sayyidi wa Mawlai towards them. Always say my master Hussein, my master Hassan al Mujtaba." You find this is how Abbas would be brought up. But you know, the reality is that although Abbas was the son of Ummul Baneen, you find Zahra would have a special love for Abbas, that she would know about the coming of Abbas. You know, there was a lady in Karbala. Ulama, they narrate that she would sit by the shrine of Imam al Hussein. Day and night she would spend by the shrine of Imam al Hussein. One day in her dreams, when she goes to sleep, she sees Fatima Zahra. When she sees Zahra, she wants to join the gathering of Zahra. Zahra says, "Don't join my gathering." She says, "Oh Zahra, what have I done?" She replies by saying that you didn't do the ziyarah of my son. She says, "What do you mean? I would go to the shrine of Hussein day and night. I would spend at the shrine of Hussein." She replies by saying, "No, I mean my son Aba Fadl Abbas." If I could request for us to dim the lights upon this night, for this is that night where we remember that man. Which man? You know, when you go towards Karbala, there are two mausoleums you see. On one side is the shrine of Abbas, the other side is the shrine of Sayyid al-Shuhada. You know, the exact same distance between Safa and Marwa is the exact same distance between the shrine of Imam al Hussein and Aba Fadl Abbas. You know what is Safa and Marwa? Safa and Marwa is that place where a broken hearted mother, she would run back and forth trying to find water for her child. You know, it's only the heart of a mother that can run 7 times, that she didn't see water the first time, but she keeps running. If you want to understand what the heart of a mother is, you know, there's an incident which is found in the traditions that amongst the Banu Israel, there was a boy who wanted to marry a girl. That girl said to him that you can marry me, but bring me the heart of your mother. This boy, he went. He cut the heart of his mother. As he's carrying the heart of his mother, he's walking, he falls upon the ground. When he falls upon the ground, the Rivaya, it states that a voice comes from that heart. It says, "Oh, my son, are you okay?" This is the pain a mother feels. Now I say one line towards you. Hajra ran 7 times between Safa and Marwa because her son Ismail was thirsty. How many times today does Fatima run in between the shrine of Abbas and Hussein? Her two sons, the Musiba of Abba Fadl Abbas. What is the Musiba of Abbas? You know, Abbas, if you think about it, the entire life of Abbas was a Masaib. Why?
because Abbas was the one who was born for Karbala. That's some traditions they say. 11 years Amir al-Mu'mineen would make dua for a son like Abbas. That for 11 years, Imam, he would make dua for a son like Abbas. You know, that day it came when Abbas was born. You know, it was a tradition of Amir al-Mu'mineen that whenever any of his sons were born, he would kiss them on the forehead. When Imam al-Hassan was born, he kissed the Imam on the forehead. When Imam al-Hussein was born, he kissed the Imam on the forehead. When Muhammad al-Hanafiya was born, the Imam kissed him on the forehead. But you find the Imam, when he sees this Abbas, he doesn't kiss Abbas on the forehead. He kisses Abbas on the right and the left arm. Al-Baneen, she begins to cry. She said, oh my master, whenever any of your sons is born, you kiss them on the forehead. Abbas is the son of a slave, me Baneen. The Imam says, oh Baneen, this isn't the case. Oh Baneen, I was kissing those arms that on the day of Ashura, those arms. You know, there was an alim. He saw Sayyid al-Shuhada in his dream. When he saw the Imam, the entire body of the Imam was covered in wounds. That day he went to recite a majlis for the Imam. After reciting the majlis, when he goes to sleep, he sees that all of the wounds are gone except for 2 wounds. One was on the chest of the Imam, the other was on the back of the Imam. He says, oh my master, what happened towards these wounds? The Imam said, oh my reciter, whenever my Shia, they cry for my musibah, these wounds upon my body, they are healed. Then he says, oh my master, I have one question. What is this wound upon your chest and what is this wound upon your back? The Imam says there are 2 wounds that no matter how much my Shia cry, these wounds will never be healed. The one on the chest represents the Musibah of Ali Akbar. The one on the back, it represents the Musibah of Abbas. You know, the day of Ashura, it came. Abbas would watch as Akbar would go towards the Maqtal. Abbas would watch as Qasim would go towards the Maqtal. Appointed comes. Abbas says, oh my master, do I have permission to go and fight? The Imam, he says, oh Abbas, Abbas, oh Abbas, you're my alamdar. Oh Abbas, you carry the flag. The tradition it states, Abbas, he looks towards the right. He looks towards the left. He says, oh Mawla, which army is left? Which army am I the flag? You find Abbas, after that he goes, when he returns towards the tents, he hears the cries of the children saying, Al-Atash, Al-Atash. You know, it's recorded that a 3.5-year-old daughter of the Imam, she went towards her uncle Abbas. She says, oh my uncle Abbas, can you bring water? You find Abu Fadl Abbas with a alam in one hand, with an arrow, a spear in the other. He goes towards Sayyid al-Shuhada. He says, oh my master, do I have permission to bring water? You know what the Imam says? He says, oh Abbas, you have my ijazah. You have my permission, but Abbas, before you go, give your salams to your sister Zainab. You know, when Abbas, he goes towards Sayyida Zainab, it's this household of Ahlul Bayt. Sayyida Zainab, she says, oh Abbas, my father Ali used to tell me that we would be taken through Kufa, through the marketplaces. I would think to myself, how is this possible when I have a brother like Abbas? She says, oh Abbas, today I understand which day is upon us. You find Abu Fadl Abbas, he goes towards the Furat, he fights off the individuals at the Furat.
Furat. He picks up the water of the Furat. He looks at that water. You know, the Maqtal, it doesn't say what Abbas saw in the water, but maybe he saw the reflection of Sakina. He throws that water back. He puts the water in the bag in the mosque. He begins to go back towards the tents. As he's going back towards the tents, they surround Abu Fadl Abbas on all sides. Appointed comes. They cut the right arm of Abu Fadl Abbas. He takes the alam in his left arm. He goes a bit further. They cut the left arm of Abbas. He takes the water bag by his teeth. But you know which moment broke Abbas? When Hurmala, he fired his arrow. The arrow went into the water bag. That water for the children. And poured Instead of going towards the tents, Abbas, he turns towards the Maqtal. Abbas, he begins to fight. You find a sword, it strikes Abbas on the forehead. But a moment it comes, an arrow goes into the right eye of Abbas. Listen to the musibah. I know you can't handle anymore. There was a reciter in Karbala. He was reciting the musibah that an arrow went into the eye of Abbas. There was a scholar there by the name of Ayatollah Yahya Yatrabi. Yahya Yatrabi says, oh reciter, don't recite this musibah. You don't know if it's authentic. Yahya Yatrabi, he says, that night I saw Abbas in my dream. Abbas, he didn't have arms. He said to me, Yahya Yatrabi, why did you stop my reciter? He said, I didn't know if the musibah was authentic. Abbas says, oh yeah, Yatrabi, the musibah was authentic. So an arrow went in my eyes. But when something goes in your eye, your reaction is you use your hands to take it out. I didn't have any arms. I would look to the left. I would look to the right. I put the arrow in between my knees, using my knees. Using my knees, I took the arrow out from my eyes. Abbas, he says, oh my brother, oh my master, take my final salam. Sayyid al-Shuhada, he says, Al-an inkasara dhari. He says, oh Abbas, my back has been broken. Hamid bin Muslim, he narrates that Hussein, as he was going to the body of Abbas, he would pick something off the ground and he would hold it to his chest. He would go a bit further. He would pick something off the ground and he would hold it to his chest. Hamid bin Muslim says, I wanted to see what that was. When I got closer, I saw it was two severed arms. That Hussein had picked up those arms of Abbas. That moment it comes where a brother, he bids farewell to his brother. Abbas made one wasiyah. The Imam made one wasiyah. Abbas, he says, oh my master, don't take my body towards the tents. I can't bear to have Sakina see that water didn't come back. At that point, the Imam, he says, oh Abbas, your entire life you've said Sayyidi wa Mawlai. Your entire life you've called me your master. Call me your brother once in your life. I've stopped the musibah. You know, history records that in the time of the famous scholar Sayyid Mahdi Baharul Ulum, water had gotten into the shrine of Aba Fadl Abbas. As they were reconstructing the shrine, they would go towards Sayyid Baharul Ulum to get his advice. As he was in the haram of Aba Fadl Abbas, a man, he comes up to the Sayyid. He says, oh Sayyid, I have one question for you.
You always would tell us that Abbas was a very tall individual. The question I have is that why is the grave of Abbas so small? Sayyid Bahr al-Ulum, he took off his turban, he begins to cry. He says, oh man, I wish you didn't ask me that question. Abbas is that shaheed that not only did they cut the arms and the neck of Abbas, but they broke the body of Abbas into pieces. This is why the grave of Abbas is so small. Listen to one final line of Musiba. You know, the mother of Abbas wasn't in Karbala. A time had come when this caravan it returns towards Medina. The Imam says, oh Bashir, your father used to recite poetry. Do you recite poetry as well? Bashir says, yes, I recite poetry. Bashir, he goes towards Medina. He says, Ala ya ahla yatrib la muqama lakum biha. قتل الحسين فأدمعي مدرار. He says, oh people of Yathrib, this isn't a place worth living anymore. For Hussein has been killed and the tears they fall down the cheeks. It's stated in the narrations that the sound of this call it reached Ummul Baneen. Ummul Baneen, she takes the son of Abbas Fadl on one side. She grabs an asa, a stick on the other side. She goes towards Bashir. She says, oh Bashir, which Hussein has been killed? Bashir, he says, oh Bibi, the son of Fatima Hussein, the son of Ali Hussein, the grandson of Rasulullah Hussein. Ummul Baneen says, Bashir, I don't believe you. How is it possible that my son Abbas was there and Hussein was killed? Bashir, he says, oh Bibi, your son Abbas was killed first, then your son Hussein was killed. Ummul Baneen says, oh Bashir, I don't believe you. How is it that somebody killed my son Abbas? My son Abbas was a warrior. You find Bashir says that, oh Ummul Baneen, they struck your Abbas with a sword. She says, oh Bashir, Abbas was my son. How is it that Abbas couldn't stop a sword? Bashir, he says, oh Ummul Baneen, Abbas didn't have any arms. The riwayat it says, Ummul Baneen, she falls on the floor of Medina. She gets up. She says, oh Bashir, I have one question for you. When somebody falls, they use their hands to break their fall. My son Abbas, he didn't have arms. Was it the chest of Abbas? Or was it the face of Abbas? Was it? Ya Abbas. लबे हुसैन पे खैमों में बस ये नौहा है, अलम नहीं ये अलमदार का जनाजा है, अलम नहीं ये अलमदार का जनाजा है। वो मेरा जिस्म था कब वो फकत बिरादर था, वो मेरा जोर कमर था, वो मेरा लश्कर था, ये उसके टुकड़े नहीं जिस्म मेरा बिखरा है, अलम नहीं ये अलमदार का जनाजा है। अगर मैं देता इजाजत तो खत्म कर देता वो शाम को
کے لشکر کو ختم کر دیتا، وہ اپنے آپ سے ایک جنگ لڑ کے ہارا ہے، علم نہیں یہ علمدار کا جنازہ ہے، نہ ہاتھ پاؤں نہ اس کا بدن سلامت ہے، نہ ہاتھ پاؤں نہ اس کا بدن سلامت ہے، مدد کی مجھے ضرورت ہے، سنت کے ٹکڑوں کا بکھرا ہوا یہ لاشا ہے، علم نہیں یہ علمدار کا جنازہ ہے، گرا وہ دین سے ایسے کہ مشرقین گرے، کہیں ردا کہیں بازو کہیں حسین گرے، بطول پاک کو اس غم نے پھر گرایا ہے، علم نہیں یہ علمدار کا جنازہ ہے، علم نہیں یہ علمدار کا جنازہ ہے، صدا نہ دو کہ وہ اب لوٹ کر نہ آئیں گے، وہ ایسے روٹے ہیں بیٹی کے گھر نہ آئیں گے، چچا کی موت تیری قید کا اشارہ ہے، علم نہیں یہ علمدار کا جنازہ ہے، علم نہیں یہ علمدار کا جنازہ ہے، بابا طاقت لے علی پر جو شام میں گھر گھر اٹھا کے بات لینوں نے نوک لینا پر، وہ جشن لاشائے غازی پہ بھی منایا ہے، علم نہیں یہ علمدار کا جنازہ ہے، وہ میرا جسم تھا کب وہ فقط برادر تھا، وہ میرا زور کمر تھا، وہ میرا لشکر تھا، یہ اس کے ٹکڑے نہیں جسم میرا بکھرا ہے، علم نہیں یہ علمدار کا جنازہ ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا عباس 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 عباس
Ya Abbas, 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 تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے 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 تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی بچپن میں سکینہ کے فدا کرتی جوانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی سمجھ کے ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی بچپن میں سکینہ کے فدا کرتی جوانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے عباس تیرا نام ہی زینب کی رضا ہے اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی 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 فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے عباس تیرا نام ہی زینب کی رضا اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی 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 نعرہ کی لہلہاں چھوڑا رو رو کے یہ کیا بولے میری کمر
عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی 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 غازی کہانی ہونے کے لیے مولا کیا بات یہ کم ہے کتنا تجھے معصوموں کی ہے پیاس کا غم ہے دریا پہ کیا قبضہ کیا بے نہ پانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری جو میں بولا کہ عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی 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 عجب غازی کہانی اب کون بچائے گا میرے سر کی رضا غازی کس طرح سے اب جاؤں گی میں شام بتا غازی سر پیٹ کے کہتی تھی ہے زہرا ثانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی 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 رونے کے لیے مولا کیا بات یہ کم ہے اتنا تجھے معصوموں کی ہے پیاس کا غم ہے دریا پہ کیا قبضہ پیا بے نہ پانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی 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 پاس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے شام ہوتا ہے فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس
تیرا حق ہے تجھے روئے جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا گیا شجبا کا جس وقت اٹھایا گیا شجبا کا شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے اس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جہاں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے زینب نے کہا شام غریباں میں غازی زینب نے کہا شام غریباں میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے زینب نے کہا شام غریباں میں غازی زینب نے کہا شام غریباں میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے عباس
تیرا حق ہے تجھے روئے ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے گراتا بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے گراتا یہ سن کے بہت ہے مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت ہے مدینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے مشکل کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے ارمان سکینہ کا جتنا تجھے روتی ارمان سکینہ کا جتنا تجھے روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے بات نہیں آگے آگے جو تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عالم کو بیچ میں کیا ہے حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ
زمانہ تجھے روئے، ارمان سکینہ کا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا جتنا تجھے روتی، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے، حسین عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں بات کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں بات کہیں ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجاد مسئلے پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے، قرآن کے پیرے پہ ستمگار کھڑا ہے، قرآن کے پیرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لالے سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لالے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سمجھ کے تجھے روئے، عباس زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، ہاشم کے قمر کیوں نہ تیرا جانے والا،
قمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا وہ شمس کا پڑھتے ہوئے سورا تجھے روئے وہ شمس کا پڑھتے ہوئے سورا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے داسرا غازی ذرا جایا داسرا غازی میں ذرا جایا داسرا غازی ذرا جایا داسرا غازی ذرا جایا داسرا غازی ذرا جایا داسرا غازی ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دیکھ جدا غازی ذرا جایا داسرا غازی ذرا جایا داسرا غازی اے ذرا جایا داسرا غازی ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دیکھ جدا غازی ذرا جایا داسرا غازی ذرا جایا داسرا غازی اے ذرا جایا داسرا غازی اجوی بیٹے حسین رو دیے اجوی بیٹے حسین رو دیے میرے دل تو چھڑا غازی ذرا جایا داسرا غازی اے 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 ذرا جایا داسرا غازی پھر تو زینب لے گئی چادر تو زینب لے گئی چادر جب وقت لوٹ گیا غازی ذرا جایا داسرا غازی اے 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 ذرا جایا داسرا غازی جیوے جاواں کی شام تے کوبا جیوے جاواں کی شام تے کوبا میں آبا غازی ذرا جایا داسرا غازی اے 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 ذرا جایا داسرا غازی جیوے جاواں کی شام تے کوبا جیوے جاواں کی شام تے کوبا میں آبا غازی ذرا جایا داسرا غازی ذرا جایا داسرا غازی ذرا جایا
حیدر جایا داسرا غازی حیدر جایا داسرا غازی حیدر جایا داسرا غازی میری جان خدا دا پیدا ہے میری جان خدا دا پیدا ہے میری جان میری جان میری جان بھی تو بتا غازی زارا جایا داسرا غازی زارا جایا داسرا غازی حیدر جایا سرا غازی داسرا زہرا جایا اے زہرا جایا داسرا غازی سب مل کے داسرا غازی زہرا جایا داسرا غازی زہرا جایا داسرا غازی جایا داسرا غازی زہرا جایا یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی جو ماتمی زندہ میں نہ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو نیند آتی ہے پیر کے سینے پر جس کو نیند آتی ہے پیر کے سینے پر در زندہ اے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ
زندہ میں نہ تنہا ہو کو نیند آتی شبیر کے سینے پر کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ اے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز جیسے کہ سکینہ کو اے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ سمجھ کے ہو یا رب کوئی معصوم ماشاءاللہ زندہ میں نہ تنہا ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے بھائی تھے اور پھوپھی تھے اے بھائی تھے اور پھوپھی تھے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے بھائی تھے اور پھوپھی سے اے بھائی تھے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب ماشاءاللہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ او یا رب کوئی معصومہ زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو اے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا زندہ میں نہ تنہا ہو یا
کوئی ماں زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا زندہ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم میرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی نام مولا سب بولے تیرا دیکھ میرے اونچا تیرا زینب کی دعا بن کے وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بن کے وقت وہ آئے گا ہر گھر پہ سجا ہوگا تیرا دل سینے میں جب تک بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی دیکھ میرے غازی تیرا دیکھ اونچا ہے میرا زینب کی دعا بن کے ایک وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بن کے ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا دل سینے میں جب تک بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی تیرا دیکھ میرے تیرا جاتی ہے زہرا بھی زینب زیارت کو جاتی ہے زہرا بھی زینب زیارت کو جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا
تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے تیرا، دیکھ میرے غازی تیرا، وہ کون سے صدمے تھے ٹوٹ گئے تھے، وہ کون سے صدمے تھے ٹوٹ گئے تھے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی ہے علم تیرا، ہائے پیار ہائے پیار یا حسین بر محمد وآل محمد صلوات. یا باب ہوائج یا باب ہوائج ہے تمہیں واسطہ شے کا، مایوس نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا، یا باب ہوائج یا باب ہوائج ہے تمہیں واسطہ شے کا، مایوس نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا، مایوس نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا، مولا میں عزادار نوکر ہوں تمہارا، بھر دو میری امیدوں کی جولی کو خدا را، یا باب ہوائج یا باب ہوائج، دم سینے میں جب تک ہے کروں شاہ کا ماتم، اور حشر میں بھی سر پہ علم کا سایہ، یا باب ہوائج یا باب ہوائج ہے تمہیں واسطہ شے کا، مایوس نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا، یا باب ہوائج یا باب ہوائج، غازی تم شبیر کی غربت کی قسم ہے، مولا تمہیں اپنی محبت کی قسم ہے، یا باب ہوائج یا باب ہوائج، جو شہ کے عزادار مصیبت میں گرے ہیں، تم ان کے مددگار ہو جاؤ ان کی بچانا، یا باب ہوائج یا باب ہوائج، تمہیں واسطہ شے کا، مایوس نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا، یا باب ہوائج یا باب ہوائج. اور یہ مصرع تمام مریضوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ بحق کے حضرت عباس ہم سب کو شفایاب کرے. دیتا ہوں تمہیں واسطہ اور پیاسے لبوں کا، اور ریش مبارک سے ٹپکتے ہوئے خون کا، یا باب ہوائج یا باب ہوائج، وہ جس سے بنی تھا کہ شفا دشت کی مٹی، صدقے میں اسی کے ہو شفا یاب زمانہ، یا باب ہوائج یا باب ہوائج، واسطہ شے کا
نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا یا باب ہوائج یا باب ہوائج روزہ بنی اپنے نبی کا میرے غازی گھیرے ہوئے مرکز کو جو ہے ظلم کے بانی یا باب ہوائج یا باب ہوائج مست ہو چہرے کے ڈرے ان سے قذابی نسلیں ہو قطع ان کی چلے تیغ ید اللہ یا باب ہوائج یا باب ہوائج تمہیں واسطہ شیکا مایوس نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا یا باب ہوائج یا باب ہوائج اب در پہ مجھے اپنے بلا لیجیے مولا سوار مجھے اپنا بنا لیجیے مولا یا باب ہوائج یا باب ہوائج گریا جو کروں اشک گرے خاک شفا پہ ماتم جو کروں سامنے ہو آپ کا روزہ یا باب ہوائج یا باب ہوائج تمہیں واسطہ شیکا مایوس نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا یا باب ہوائج یا باب ہوائج ہر سر سے مسلمانوں پہ مشکل یہ گھڑی ہے امت بڑے عالم و مصائب میں گری ہے یا باب ہوائج یا باب ہوائج ہم آپ کی شیعہ ہیں پریشان نہیں ہوتے دیتے ہیں صدا شے کو اٹھے جب کوئی لاشا یا باب ہوائج یا باب ہوائج تمہیں واسطہ شے کا مایوس نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا یا باب ہوائج یا باب ہوائج ہر بیٹا جبا ہو کہ ضعیفی کا سا ہو کاندھے پہ کسی باپ کی نالاش جبا ہو یا باب ہوائج یا باب ہوائج بچی نہ یتیمی میں تماچے کوئی کھائے آنکھوں میں بھرا دیکھ نہ بچے کا جنازہ یا باب ہوائج یا باب ہوائج تمہیں واسطہ شیکا مایوس نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا یا باب ہوائج یا باب ہوائج اب پردہ غیبت کو اٹھا دیجیے مولا رخ بار حیدر کا دکھا دیجیے مولا یا باب ہوائج یا باب ہوائج قسمت سے سمر ہم بھی کریں ان کی زیارت خاک قدم پاک پہ ہو شکر کا سجدہ یا باب ہوائج یا باب ہوائج تمہیں واسطہ شیکا مایوس نہ جاؤں میں تیرے پاس سے مولا یا باب ہوائج یا باب ہوائج السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن